سورہ طٰہٰ یہ اس جز نمبر 16 کی آخری صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس کا زیادہ تر موضوع موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ ہے جو کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ طٰہٰ یہ پھر 2 حروف مقطعات ہیں جن کی معانی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو بس نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے۔ اور اس طرح سے آیت نمبر 8 تک اللہ نے اپنی بلند و بالا صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب وہی جانتا ہے، اور جو زمین کی تہہ کے نیچے راز دفن ہیں انہیں بھی وہ اکیلا جانتا ہے۔ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 کے بعد مسلسل ایک بڑی طویل گفتگو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مختصراً سن لیجئے۔ کیا آپ کے سامنے موسیٰ کا ذکر پہنچا ہے؟ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس جا رہا تھا تو اسے دور سے ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی، رات کا وقت تھا۔ اس نے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آتی ہے، میں آگے جا کر معلوم کرتا ہوں، وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہنچ کر مجھے راستہ مل جائے کہ ہمیں جانا کس طرف سے ہے۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم اس وقت ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنی ذات کے لیے، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے غور سے سننا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں میرے علاوہ، لہٰذا تم میری عبادت کرو گے اور میرے ذکر کے قیام کے لیے نماز کو قائم کرو گے۔ قیامت آنے والی ہے لیکن میں نے اسے خفیہ رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اور بھی کام اس سے نکل آتے ہیں۔ فرمایا اس عصا کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، دوڑنے لگا۔ فرمایا ڈرو نہیں، اس کو دوبارہ پکڑ لو، ہم اسے پھر سے عصا بنا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، وہ باہر نکلے گا اس حال میں کہ سفید چمکدار ہوگا، بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ 2 نشانیاں دے کر ہم تمہیں بھیجتے ہیں، اور بھی ہم بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے۔ اب تم جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، یہ میری بات کو سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے، ہارون اخی، ہاں میرے بھائی ہارون کو ہی بنا دے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے مجھے مضبوطی عطا فرما دے، واشرکہ فی امری، میرے اس کام میں اسے میرا شریک بنا دے، کئی نسبحک کثیرا، ہم مل کر تیری تسبیح بیان کریں گے بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور ہم مل کر تیرا ذکر کریں گے بہت زیادہ، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ تم نے جو مانگا تمہیں دیا، اور یاد رکھنا تمہیں تو ہم نے بن مانگے اور بہت بڑی نعمت ایک دی تھی، سن لو وہ یہ تھی کہ ہم نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ جب
فرعون نے حکم جاری کیا تھا کہ اس سال پیدا ہونے والے سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، تو ہم نے تمہاری ماں کو یہ الہام کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال دے اور اس صندوق کو دریا میں بہا دے، تو دریا ہمارے حکم سے صندوق کو ساحل پر ڈال دے گا، اور ساحل کے پاس جب ڈالے گا تو اس کو نکالے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس بچے کا بھی دشمن ہوگا، لیکن دشمن نکالنے کے بعد قتل نہ کرے گا، کیونکہ ہم نے محبت ڈال دی تیری لوگوں کے دلوں میں ایسی کہ جو تجھے دیکھتا تو تیری محبت میں گرفتار ہو جاتا، اور پھر تیری پرورش ہم نے کروائی اپنی نگاہوں کے سامنے۔ وہ وقت یاد کر جب تیری بہن چپکے جا رہی تھی اور فرعون کے محل میں پہنچ کر اس نے کہا کہ تو نے عورتوں کا دودھ پینا چھوڑ دیا تھا، کسی کا دودھ نہ پیتا تھا، تیری پرورش کیسے ہو؟ تو تیری بہن نے وہاں پہنچ کر کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا بتاؤں کہ جہاں پر اس کی پرورش بھی ہوگی اور جس عورت کا دودھ بھی یہ پی لے گا؟ اس طرح ہم نے تیری ماں کی طرف تجھے دوبارہ لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور اس کے بعد دوسرا احسان یہ کیا کہ تو نے انجانے میں ایک قبطی کو قتل کیا تھا، ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دی، تجھ پر قصاص کے قیام سے تجھے بچا لیا، تجھے قتل سے بچا لیا، پھر تیری آزمائش کی بڑے عرصے تو مدین میں رہا کئی سال، اور اب تو ہمارے معیار کو پہنچا ہے۔ اے موسیٰ، آج ہم نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، اب تو جا اور تیرا بھائی میری نشانیوں کو لے کر، اور یاد رکھنا میرے ذکر کے معاملے میں سستی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، لیکن یاد رکھنا اس سے بات کرنا قول لینا، بڑی نرمی کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ڈر جائے۔ فرعون کے پاس بھیجتے وقت اللہ کی نصیحت ہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ فرعون، اللہ رب العزت کا کلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ نرمی سے پیش آنا چاہیے، سامنے والا کچھ بھی ہو آپ نرمی سے پیش آئیں۔ تو فرعون کے بارے میں یقیناً اللہ رب العزت کو علم تھا کہ یہ بدبخت نہیں مانے گا، لیکن ہمیں دعوت کا اسلوب سکھایا ہے کہ آپ نرمی سے بات کیجیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور ہارون علیہ السلام نے بھی فرمایا، کیونکہ قالا کا صیغہ ہے تثنیہ کا، ہم دونوں کو ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے ہم پر ہاتھ بڑھائے گا۔ فرمایا تم دونوں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس یقین کے ساتھ یہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہا انا رسول ربک، ہم دونوں اللہ کے رسول بن کر تیرے پاس آئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے فلسطین، ان پر عذاب نہ کر، ہم تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس طرح سے فرعون کے سامنے بات ہوئی، فرعون نے مذاق اڑایا، پوچھا یہ رب کیا ہوتا ہے، تم کون سی باتیں کرتے ہو، رب تو میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تخلیق کے متعلق اسے بتایا، لیکن وہ نہ مانا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ سانپ بن گیا۔ فرعون نے تعجب سے کہا اچھا جادو بھی کرتے ہو؟ لہٰذا اس نے کہا اب ہم تمہارا مقابلہ کروائیں گے اپنے اعلیٰ ترین جادوگروں کے ساتھ۔ چنانچہ وقت مقرر ہوا، اشراق کا وقت تھا، عید کا دن تھا، کوئی میلہ تھا، موعدکم یوم الزینہ، زینت کا دن تھا، جشن کا دن تھا، میلے کا دن تھا، اور ساری رعایا فرعون کی جمع کی گئی، سب آ گئے، اور فرعون نے اپنے جادوگروں کے ساتھ منصوبہ بندی کی اور انہیں بڑے انعام اور اکرام کی یقین دہانی کروائی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے بیچ میں مقابلہ ہوا۔ جب جادوگروں نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا پہلے ہم اپنا کام کریں؟ موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو جو ڈالنا ہے۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا ان کے جادو کی وجہ سے کہ جیسے وہ حرکت کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ میں نے بھی اپنا عصا ڈالا تھا تو سانپ بن گیا تھا، عصے انہوں نے ڈالے یہ بھی حرکت کر رہے ہیں، تو میرا جو معاملہ تھا کہیں لوگ اس کو جادو نہ سمجھ بیٹھے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں تم غالب رہو گے۔
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، بس تم ڈال دو اپنے سیدھے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو۔ انہوں نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو اب وہ سانپ نہیں بلکہ پورا اژدہا بن گیا۔ تلقف ما صنعوا، اور وہ نگل گیا ان کی رسیاں، لاٹھیاں، جو سانپ چھوٹے موٹے جو کام تھے ان کے۔ انما صنعوا کید ساحر، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ جادوگری تھا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے کہیں بھی چلا جائے۔ جب جادوگروں نے یہ حال دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے، اور یہ طاقت انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اس میدان میں جہاں پر یہ مقابلہ تھا وہیں پر جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ یعنی فرعون کا جو منصوبہ تھا وہ تو سارا کا سارا دھرے کا دھرا رہ گیا، بلکہ معاملہ الٹ پڑ گیا کہ اس کی ساری رعایا نے دیکھ لیا کہ جادوگروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، بلکہ جادوگر تو الٹا ایمان لے آئے۔ اب اسے خطرہ محسوس ہوا، اس نے کہا اچھا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لائے، میں سمجھ گیا دراصل یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم سب نے مل کر یہ ملی بھگت کی ہے کہ میری رعایا کو میرے خلاف ورگلاؤ۔ اب میں سزا کے طور پر تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ کون زیادہ عذاب دینے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا ہم ہرگز بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے اب جب کہ ہمیں دلائل مل چکے، نصیحت آ چکی ہے، ہم اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ تو دنیا تک ہی رہے گا، اگر ہمیں موت بھی دے گا تو مر کے جانا تو ہے اللہ کے پاس، تو شہید ہو کر جائیں گے نا، زیادہ بہتر ہے۔ تو مومن خوف نہیں رکھتا اپنی موت کا کبھی بھی۔ اللہ رب العزت نے ان اپنے ایمان والے بندوں کو بہت ہی اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے انہیں تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کچھ سکھا دیا، ایمان اور اسلام کے حوالے سے ان کے دلوں میں اتار دیا کہ اس کی وجہ سے وہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔